السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. پی ڈی ایم کے جلسے پہلے سے اسکیجول ہیں. کل ایک جلسہ ہو چکا ہے اور کل آنے والے دن میں ایک اور جلسہ ہونے جا رہا ہے. کل کے جلسے کے بعد سے حکومت کے مختلف وزراء اور ترجمانوں کی طرف سے جو ریاکشن سامنے آ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ تھے ہی موجود، جس میں بار بار کہا گیا کہ کل کا جلسہ لکی رانی سرکس تھا، مختلف اس طرح کی باتیں کی گئیں. آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ٹائیگر فورس کے جوانوں سے خطاب کیا، ان سے بات چیت کی. ایک بڑی گیدرنگ تھی اور اس پوری گفتگو کے دوران جتنے قہقہے لگے، مجھے نہیں لگتا کہ کل اس طرح کے قہقہے اپوزیشن کی جلسے میں لگے تھے. دلچسپ گفتگو تھی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے، اور اپوزیشن کے ساتھ ظاہر سی بات ہے وہ عوام جڑے ہوئے ہیں جو اس وقت مہنگائی سے پریشان ہیں، جن کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، ملک معاشی مسائل سے گھرا ہوا ہے، تو ان کا جواب کہیں موجود نہیں تھا. بات کریں گے کہ جو بھی اسٹریٹجی ہے اپوزیشن کی، حکومت اس پر سنجیدگی کا مظاہرہ بالکل بھی نہیں کر رہی، سنجیدہ لیتی نظر نہیں آ رہی. جتنے بھی آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں بہت محترم جناب اسد عمر صاحب، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. پروگرام میں آگے چل کر خرم دستگیر صاحب بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے اور ناصر حسین شاہ صاحب بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے. اسد عمر صاحب، جوابات تو آ رہے تھے، لیکن وزیر اعظم کا جو آج ریاکشن آیا ہے کل کے جلسے پر اور پی ڈی ایم کے پورے احتجاج پر، خاصا مضحکہ خیز سا ہے. وہ چیز کہیں مسنگ ہے جس میں کہ عوام کی پریشانیوں کی بات کی گئی ہے، حکومت کی گورننس کی بات کی گئی ہے، جو آپ کی طرف سے بھی، آپ کے وزراء کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری کے دیگر وجوہات ہیں. ان پر بات نہیں ہوئی آج. سر ان پہ تو بات وزیر اعظم جو ہیں وہ ہفتے میں 7 دن کرتے ہیں، روزانہ آپ کو پتا ہے، بلکہ ان کے اوپر تو اعتراض میں نے کئی ناقدوں سے یہ سنا ہے کہ وہ صبح سے شام تک جو ہیں یہ میٹنگ کیوں کرتے رہتے ہیں، اور مہنگائی کے اوپر، بجلی کے اوپر، گیس کے مسائل کے اوپر، عوامی مسائل کے اوپر خود بیٹھ کے کیوں کام کرتے ہیں. ان کے اوپر تو یہ تنقید ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے کل ایک سیاسی ایک جلسہ ہوا، اس جلسے کے اندر ایک بیانیہ آیا، اس بیانیے کے اوپر وزیر اعظم نے بات کی ہے. پاکستان کی تاریخ کے اندر، دنیا کے اندر، بلکہ صرف پاکستان نہیں، ایک اپوزیشن کا جلسہ ہو، اس کے اندر یہ بات ہو کہ حکومت کی پرفارمنس جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، مہنگائی ہے، معاشی مسائل ہیں، تو اس میں تو خبر کوئی نہیں ہے. یہ تو ہر حکومت دنیا میں جو ہوتی ہے اس کو اس قسم کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک بات ہے. لیکن کل کی جو خصوصی بات تھی وہ دنیا میں شاید کم ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک شخص جو 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، وہ ملک کے باہر بیٹھ کر، بیرون ملک بیٹھ کر، پاکستان کی بدترین دشمن ملک بھارت کا بیانیہ جو ہے وہ زور و شور سے بیان کرے، پاکستان کے اداروں کے اوپر ایسا حملہ کرے جو باتیں بھارت کے سیاستدان، اور وہ بھی جو سب سے زیادہ پاکستان کے دشمن سیاستدان، جو سب سے زیادہ مسلم دشمن سیاستدان ہے، وہ بات کرتے ہیں. تو اس لیے آج اس بات کا جواب دیا تھا وزیر اعظم نے، اور وہ بالکل جواب ان کا دینا بنتا تھا. قوم انتظار کر رہی تھی کہ یہ کل جس قسم کے پاکستان کے اوپر، کیونکہ یہ شخص کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کے اوپر الزام لگایا نا انہوں نے، تو اس کا جواب دینا بالکل بنتا تھا. اور اس کو تو کنڈیم ہر عزیز شعور آدمی کرے گا. اپنے ہمارے محترم ادارے ہیں، پاکستان کی دفاع کے ضامن ہیں، ان کی لیڈرشپ پر ان پر بات ہوگی تو بالکل کنڈیم کیا جائے گا. لیکن ایک اہم سوال اٹھ رہا ہے کہ جی آپ کی گورننس، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ویٹ کرائسس مسلسل موجود ہے، کئی مہینوں سے موجود ہے، چینی کی قیمتیں ہیں، بجلی کی قیمتیں ہیں، اوور آل مہنگائی ہے، روزگار نہیں ہے. ایسی صورتحال میں اپوزیشن جلسے کر رہی ہے، سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، حکومت مزید کس طرح سے انویسٹمنٹ لائے گی، کس طرح سے حالات بہتر ہوں گے؟ پریشانی کی بات نہیں ہے سر یہ؟ جی دیکھیں، میں آج کل اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں آج کل معیشت کے تجزیے سنتا ہوں اور معیشت کے اوپر تبصرہ سنتا ہوں، تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ دنیا کے اندر پچھلے 100 سال میں سب سے بڑا معاشی بحران آیا ہوا ہے. یہ جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے اندر کوئی ایک یونیک چیز یا ایسی چیز نہیں ہو رہی جو صرف انمول چیز پاکستان کے اندر ہو رہی ہو. کورونا کی وجہ سے دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئی ہیں. امریکہ جیسا ملک جو ہے وہاں $3 ٹریلین کا خسارہ ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے اس میں صفر ہوتے ہیں، میری تو گنتی سوچ سے باہر ہے. بھارت کی معیشت نے وہ نقصان برداشت کیا ہے جو انہوں نے پچھلے 50 سال میں نہیں کیا تھا. برطانیہ میں، یورپ، تمام ممالک کے اندر
दुनिया की मईशतें बैठ गई हैं। आप IMF का तज्जिया उठा के देख लें, आप आलमी इदारों का तज्जिया उठा के देख लें, इन सबसे निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान की है। लेकिन एक ऐसी वबा जिसने दुनिया की मईशत को रौंद के रख दिया हो, उसके अंदर मनफी असरात पाकिस्तान के ऊपर भी आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे जिस तरीके से मुकाबला किया गया है, जो सूरत हाल पाकिस्तान में वो दूसरों से बेहतर है, लेकिन मुश्किलात जरूर हैं। तो ये मुश्किलात हैं, लेकिन मुश्किलात की वजूहात भी देखनी चाहिए। ये आटे और चीनी का जो बहरान है, ये हमारा अपना पैदा किया हुआ नहीं है कि हमने डिमांड सप्लाई को वक्त पर मीट नहीं किया? उसके अंदर आटा और चीनी जो है वो दो जरा सी मुख्तलिफ चीजें हैं। आटे के ऊपर भी इस वक्त तमाम दुनिया में कमोडिटीज जो है ना मसूद, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस आलमी सतह के ऊपर दालों की कीमतें बढ़ रही हैं, खुर्दनी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, गंदम की कीमत जो है वो $220-225 से बढ़ के $280 से ऊपर चली गई है, क्योंकि और इसमें भी कोरोना की वजह से क्योंकि मुश्किलात पैदा हुई हैं तो सप्लाई चेन इफेक्ट हुई हैं। सो आटे की तो एक अलग कहानी है। शक्कर के अंदर, चीनी के अंदर जो हो रहा है वो बिल्कुल एक बाकायदा सोचे समझे कार्टेल जो है, जो पाकिस्तान का ताकतवर तरीन तमाम सियासी जमातों के बड़े बड़े लीडर उसके अंदर शामिल हैं, उनको गिरफ्त में लाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है और वो वापस उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं। और उसकी वजह से वक्ती तौर पर तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन जिन्होंने दहाइयों से पाकिस्तान को लूटा है, अगर उनके ऊपर गिरफ्त कर दी जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला कुछ माफ तो शायद नुकसान हो, लेकिन सालों फायदा होगा। अच्छा, आज भी वजीर आजम ने बात की इस माफिया की, इसमें जरदारी साहब का नाम लिया, उनके खानदान का नाम लिया, नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, जहांगीर तरीन साहब का नाम नहीं लिया। जब माफिया का नाम ले रहे हैं तो हम तवक्को करते हैं वजीर आजम तो सबके वजीर आजम है ना, एक माफिया है, जहांगीर तरीन साहब का नाम है, उनका नाम नहीं लेते, अपने लोगों का नाम नहीं लेते, दूसरों का लेते हैं, अपोजिशन इल्जाम लगाती है। सर आपको पता है कि जो कंपनीज थी शुगर की, जो चीनी बनाने वाले जो कारखाने थे जिनके फोरेंसिक ऑडिट्स किए गए, उन 10 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया था और उस 10 कंपनीज में से शायद 2 कंपनीज जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब की थी। तो उन्होंने तो बाकायदा प्रैक्टिकल तौर पे करके दिखाया है कि तफरीक नहीं की। अपने करीब तरीन साथी की भी जहां पे बात आई तो उन्होंने उसको भी नहीं देखा और जो इंसाफ था उसके अमल को आपने होते हुए देखा। सो मेरे ख्याल में तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। पाकिस्तान में तो मुझे किसी की मिसाल नहीं मिलती कि कोई भी वजीर आजम अपने करीब तरीन साथी के खिलाफ इस तरीके का कोई एक्शन ले। अच्छा, आज उनका जिक्र नहीं था, दूसरों का था, मगर ऑपोजिशन एक और बात कहती है कि हुकूमत जिस तरह से चलनी चाहिए वैसे नहीं चल रही। वजीर आजम वहां भी मदाखलत करते हैं जहां उनकी मदाखलत नहीं बनती। आज वजीर आजम ने कहा कि अब किसी को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। आप बेहतर समझते होंगे कि प्रोडक्शन ऑर्डर देना ना देना स्पीकर का प्रोग्रेटिव है, तो स्पीकर का हलफ भी मुख्तलिफ होता है। वो ठीक है आपकी जमात से होंगे, लेकिन जब अपनी सीट पर हैं तो चेयर का मुख्तलिफ तकाजे होते हैं। वजीर आजम ये बात कर सकते हैं, उन्हें करनी चाहिए ये बात उन्हें। देखिए, ये भी इसकी भी आप मिसाल उठा के देख लें। शेख रशीद साहब जो हैं वो गिला करते हैं, बड़ा जायज गिला करते हैं। वो कहते हैं हम तो 3 साल जेल के अंदर पड़े रहते, हमें तो किसी एक दफा भी हमारे लिए कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं इशू हुआ था। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर एक दिन उनको प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलता। ऐसे और बहुत से लोग हैं, ये आसिफ जरदारी होते थे, उनको कितने प्रोडक्शन ऑर्डर मिलते थे। ये इसी हुकूमत का काम है, इसी पार्टी का, हुकूमत तो नहीं, पार्टी का जिसके लीडर हैं, एक सीनियर रहनुमा है असद कैसर, जो इस वक्त स्पीकर हैं, जो तमाम ऑपोजिशन के रहनुमाओं को प्रोडक्शन ऑर्डर भी देते हैं। वहां पे पंजाब में भी प्रोडक्शन ऑर्डर इशू हो रहे हैं और वो आप हमजा शहबाज की आपने भी शायद देखी हो, वीडियो चलती है, वो प्रोडक्शन ऑर्डर पे आते हैं जेल से और आकर हुकूमत के खिलाफ जहर उगलते हैं और उसके बावजूद उनको दिया जाता है। सो फिर मैं वही कहूंगा जिस तरीके से मैंने चीनी की मिसाल दी, यहाँ पर तो वो इंसाफ का मेयार दिखाया जा रहा है जो पिछली हुकूमतों ने, ये जो सब कल खड़े हुए थे 11 जमातें जो तकरीरें करे थे, इन्होंने आज तक ऐसा इंसाफ नहीं दिखा। तो वजीर आजम अब ये बात कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा, तो वजीर आजम को वो प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जो नवाज शरीफ या जरदारी हुकूमत में होती रही हैं। सर वो नहीं करे तो मैं तो आपको बता दिया, मैं आप किसी तकरीर का, मैंने फ्रैंकली ये वाला जुमला उनका सुना नहीं है, आप तकरीर की बात करें, मैं तो अमली बात कर रहा हूँ ना। आपको पता है कि आप इस बात की गवाही देंगे या नहीं देंगे कि कौमी असेंबली के अंदर भी और पंजाब असेंबली के अंदर मुस्तकिल प्रोडक्शन ऑर्डर मिलते रहे जी, मगर आज वजीर आजम ने कहा कि अब नहीं मिलेगा। सर ये कोरोना की क्या सूरत हाल है, अपोजिशन जो जलसे कर रही है, इससे वाकई खतरा है? सर ऑपोजिशन के जलसों से नहीं, लेकिन कोरोना के लिए जो भी हिफाजती तदाबीर हैं वो दुनिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है। अगर हम हिफाजती तदाबीर के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो उससे कोरोना के बढ़ने की इम्कानात बिल्कुल होते हैं। हमने दुनिया के अंदर देखा है
کہ دوبارہ سے ایک دوسری لہر آئی بھی ہے. ہم نے یورپ کے اندر کیس بڑھتے ہوئے دیکھے ہیں, ایران کے اندر بہت زیادہ اس وقت سخت مشکل حالات ہیں, بھارت میں تو بہتری آئی نہیں, ہوا تو چلتا ہی رہا سلسلہ. تو احتیاط کرنا ضروری ہے, اور کیونکہ ہم نے لوگوں کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو ہے وہ لوگوں کی روزگار کا بھی خیال رکھنا ہے, کیونکہ اگر کیسز بڑھیں گے تو کوئی پھر چارہ ہی نہیں رہے گا کہ آپ کو لوگوں کی روزگار میں بندش کرنی پڑے گی. اور کوئی بھی بڑے اجتماعات ہوں, لاکھوں لوگ جہاں پر جمع ہوں, یا 30,000 40,000 50,000 لوگ ہوں, تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے کورونا بڑھنے کا خطرہ ضرور پیدا ہوتا ہے. تو میں نے پہلے بھی اپیل کی تھی NCOC چیئرمین کے طور پہ, میں دوبارہ اپیل کرتا ہوں تمام سیاسی پارٹیوں سے بشمول تحریک انصاف سے کہ بڑے جلسے نہ کریں. تو آج آپ نے دیکھا یہ جو گیدرنگ تھی, اس میں کسی نے ماسک نہیں لگایا ہوا تھا, SOPs کا کوئی خیال نہیں تھا, وزیر اعظم خطاب کر رہے تھے. سر وہ اگر آپ دیکھیں وہ تقریباً تمام نے ماسک ان کے لگے ہوئے تھے, ان کو ظاہر اندر آنے سے پہلے ماسک پہننا ضروری کرا دیا گیا تھا. ان میں سے کچھ نے پہنا ہوا تھا فیس نے, کچھ نے گلے کے اوپر لگایا ہوا تھا. وہ بھی ایک بڑی غلط پاکستان میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کو غلط فہمی کیسے ہوئی کہ کورونا جو ہے وہ گلے سے ٹرانسفر ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں اوائڈ کرنا چاہیے جلسے گیدرنگز وغیرہ. لیکن اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے نا. کل کے جو اسٹیڈیم کا جلسہ اور آج جو 2,500 لوگ بیٹھے تو پوری کیپیسٹی اس ہال کی جو ہے وہ کنونشن سینٹر کی تقریباً 2,500 لوگوں کی ہے. تو دونوں میں تو کہوں گا کہ اس کے اندر بھی جیسے وہ ظاہر ہے کوشش کی گئی تھی, سب کو ماسک دیا گیا تھا, بالکل ان کو پہننا چاہیے تھا, غلط کر رہے تھے جس نے نہیں پہنا ہوا تھا. لیکن دونوں کا موازنہ کوئی نہیں ہے, کہاں 40,000 کا اسٹیڈیم کے اندر اور کہاں 2,000 لوگ بیٹھے. اچھا, جلسوں کے جواب میں جلسے کی توقع کریں ہم. سر میں یہی تو بول رہا ہوں نا, میری تو اپیل اپنی پارٹی سے بھی ہے کہ خدا کا واسطہ اس سے بڑا پریشر ہے. آج بھی ہماری میٹنگ ہو رہی تھی, اور تحریک انصاف کی جو کراچی کی تنظیم ہے وہ کرنا چاہتی ہے, کراچی کے اندر یہ جلسہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے 21 میں سے 18 سیٹیں جو ہیں اس وقت جو حکومتی اتحاد ہے, 14 سیٹیں تحریک انصاف کی ہیں, 4 سیٹیں MQM کی ہیں. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ کل یہ جتنے بھی لوگ نکالیں گے کراچی کے, اس سے کہیں زیادہ تعداد کراچی میں ہم نکال سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ قائل کر لیں گے اپنی پارٹی کو کہ جلسے کے جواب میں جلسہ نہ کریں کورونا کی وجہ سے؟ سر امید تو پوری ہے کہ ہم قائل کر لیں گے, لیکن ظاہر ہے ایک سیاسی پریشر ہوتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں جب کراچی کے اندر وہ سیاسی پارٹیاں جن کا نام و نشان کوئی وجود کوئی نہیں ہے, جن کو ووٹ ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, وہ کراچی کے اندر آ کے بڑے بڑے پاور شو کر کے اور زیادہ تر لوگ باہر سے لا کے کرنے کی کوشش کریں گے, تو ایک پریشر تو بلڈ ہوتا ہے. لیکن وہ اگر غلط کام کریں گے تو حکومت تو سمجھدار ہے, آپ جیسے لوگ ہیں سر میں نے تو وہی بات 3 دفعہ دہرا دی, تو آپ چوتھی دفعہ مجھ سے مختلف بات نہیں سنیں گے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے. چلیے, بہت شکریہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی جناب اسد عمر صاحب. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کل جو گجرانوالہ میں جلسہ ہوا اس میں جو موقف اختیار کیا گیا نون لیگ کی قیادت کی جانب سے, کیا پوری اپوزیشن کا یہی موقف ہے, اور کیوں اتنا یقین ہے متحدہ اپوزیشن کو کہ وہ اپنا ہدف حاصل کر لیں گے اور اس حکومت کو, تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیج دیں گے. ایک بریک. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. حکومت چاہے PDM کے جلسوں کو, احتجاج کو سنجیدگی سے لے یا نہ لے, کھونے کی پوزیشن میں ہمیشہ حکومت ہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ملک کو چلا رہی ہوتی ہے, اور اگر ملک نہیں چلتا, سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے, تو اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں. لیکن ایک ذمہ دار اپوزیشن کا بھی کچھ فرض ہوتا ہے. عوام کا نقصان پہلے ہی ہو رہا ہے, اپوزیشن کے ان جلسوں کی وجہ سے حالات بہتر نہیں ہوں گے, سیاسی عدم استحکام بڑھے گا, اور اس کی کیا ضمانت ہے کہ ان جلسوں کے نتیجے میں حکومت واقعی گھر چلی جائے گی اور اپوزیشن کی جماعتیں آ جائیں گی, نیا الیکشن ہو جائے گا, ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ کیا ضمانت ہے اس کی؟ اسی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خرم دستگیر صاحب, سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے. سر, یہ جو آپ احتجاج کر رہے ہیں, اصل سوال یہی ہے کہ احتجاج کے نتیجے میں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا حکومتیں گھر تو نہیں گئیں. آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ حکومت گھر چلی جائے گی, سوائے اس کے کہ مزید حالات خراب ہوں گے, مزید لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے؟ لیکن اس سے زیادہ سگنیفیکنٹ بات یہ ہے مسعود صاحب کہ PDM کا جو اتحاد جو کل سے پہلے تک کاغذ پر لکھے 27 نکات تک محدود تھا, اس میں گجرانوالہ کے کل کے عظیم الشان جلسے نے عوام کی روح پھونک دی ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ جو ایجنڈا ہے 27 نکاتی ایجنڈا, اب اس کے پیچھے پاکستان کے عوام کھڑے ہوئے ایک عظیم الشان اجتماع میں نظر آئے ہیں. یہ اور دوسری جو اہم بات تھی کل جس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ گجرانوالہ جو پنجاب کا دل ہے, وہاں بلوچستان کی آواز بار بار سنی گئی, وہاں خیبر پختونخوا کی آواز سنی گئی, وہاں سندھ کی آواز سنی گئی, اور پنجاب تو ہے ہی. تو تمام صوبوں کی آواز کا اکٹھا ہونا
पंजाब के दिल में, और सिर्फ ये मुतालबा करना कि पाकिस्तान में उस हुकूमत को ये मौका मिलना चाहिए जिसे पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करें, आइन की अमलदारी होनी चाहिए। ये जो इत्तेहाद है, इसमें देखें ना, मुख्तलिफ मसलक की मजहबी जमातें भी शामिल हैं, लेकिन हम सब इकट्ठे हुए हैं इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान में आइन की अमलदारी होनी चाहिए। और ये लोगों को समझाने के लिए कि जो हुकूमत वोट चोरी करके आती है वो फिर अवाम का आटा और चीनी चोरी करती है, वो कश्मीर को चोरी करवाती है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बिल्कुल जमीन में धंस देती है कि लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग हमारे जो हैं, जो हमारे वोटर तो हैं, लेकिन कल वो सिर्फ इसलिए वहां आए कि वो आटा चीनी से परेशान है, वो बिजली के बिलों से परेशान है, वो पाकिस्तान की मखदूश सूरत हाल से परेशान है, और उसका इजहार उन्होंने कल पीडीएम के जलसे में आकर किया। ठीक, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आवाम परेशान है, वो आप पीडीएम के जलसे में आई। महंगाई अहम फैक्टर है, लेकिन आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। 2013 में तहरीक इंसाफ कहती थी कि आपने इलेक्शन चुराया, वो 4 हल्के खोलने की बात करती थी। उन्होंने एहतजाजी तहरीक चलाई, फिर पानामा आ गया, आप लोगों को घर जाना पड़ा। बहरहाल दोबारा इलेक्शन हुए, आपकी पार्टी ने तो मुद्दत पूरी की, लेकिन आपके वजीर आजम को जाना पड़ा। सर, ये टिट फॉर टैट ही चलता रहेगा? अब इनका दौर है तो आप ये कर रहे हैं, आप अगर इनको इस तरह से कॉर्नर कर देंगे, जब आप आएंगे तो फिर ये करेंगे। ये तो नुकसान तो आवाम का ही होता रहेगा इसके अंदर। दो बातें हैं जी इसके अंदर। एक तो टिट फॉर टैट अगर होता तो शायद हम इसको आम सियासत कहकर जो है उस पर तवज्जो ना देते, लेकिन टिट और टैट नहीं है। दरमियान में एक और भी फैक्टर मौजूद है जो पाकिस्तान में अदालतों को, मीडिया को मैनिपुलेट करता है, वो इलेक्शंस को मैनिपुलेट करता है। असल जो मकसद है इस पूरी पीडीएम की तहरीक का वो ये है कि हम जल्द अज जल्द एक नए साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात तक पहुंचे। ठीक, वहां तक पहुंचना जो है वो है। ये हुकूमत रहे ना रहे, हमारा एजेंडा ये है कि जिस तरह पहले बलूचिस्तान में वोट चोरी होते थे, इस दफा पंजाब से वोट चोरी हुए हैं, सिंध से चोरी हुए हैं, केपी से चोरी हुए हैं। तो इस वोट की चोरी ने दरअसल इन तमाम जमातों को इकट्ठा किया है, क्योंकि ये बात साबित हो गई है कि वोट चोरी करने वाली हुकूमत फिर अवाम की दवाइयां चोरी करती है। ठीक सर, ये तो आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती हैं, मगर ये वोट चोरी होने के नतीजे में आपकी इत्तेहादी सिंध में हुकूमत कर रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में, और इन्हीं इलेक्शन के नतीजे में वो सामने आई है। नवाज शरीफ साहब ने जो बयानिया इख्तियार किया, आपके दीगर रहनुमा अब कल का जो जलसा होगा उसमें वही बात करेंगे, वो बातें दोहराएंगे, और क्या कल नवाज शरीफ साहब भी जलसे से खिताब करेंगे कल? जी, हमें बहुत कवी उम्मीद है कि मोहम्मद नवाज शरीफ जो कायद है मुस्लिम लीग नून के, वो कल के जलसे से भी खिताब करेंगे। दूसरी बात यह है कि मसूद रजा साहब, ये हमें पाबंदी की समझ नहीं आई कि नवाज शरीफ की तकरीर दिखाने पर पाबंदी क्यों है। क्योंकि अगर उनकी तकरीर दिखाने पर पाबंदी है तो फिर उनकी तारीफ या तनकीद उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए ना, कि ऐसे शख्स को मेंशन नहीं किया जाता। सर, वो अल्ताफ हुसैन की बात है कि तकरीर पर पाबंदी है, बानी मुत्तहिदा की तकरीर दिखाने पर ये पाबंदी थी, उस वक्त भी आपको एतराज था? इल्जामात लगाने पर कोई पाबंदी नहीं। सर, बानी मुत्तहिदा की तकरीरें हुआ करती थी, वो भी इदारों पर, इदारों के सरबराहों पर, अहम शख्सियात पर इल्जाम लगाया करते थे, उन पर पाबंदी थी, तो उस पर भी आपको ये एतराज था? जी, मैं खुलकर ये कहना चाहता हूं कि तहरीर और तकरीर पर पाबंदियां नहीं होनी चाहिए, कि पाकिस्तान के अवाम बेहतरीन जज हैं, लेकिन इसमें जरूर आईन पाकिस्तान ये कहता है, आर्टिकल 19 है, हम सबको पढ़ना चाहिए कि कौमी इदारों के ऊपर जो तनकीद है, जिसमें अदलिया भी शामिल है, अफवाज पाकिस्तान भी शामिल है, हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन इशू ये है कि जब कौमी इदारे जो हैं वो हद से तजावज करते हैं तो फिर वो उस तनकीद की जद में आएंगे। अगर वो अपनी हद में रहेंगे तो हम सब उनको सलूट करेंगे। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि बानी मुत्तहिदा भी इस तरह की बातचीत किया करते थे, ऐसी गुफ्तगू किया करते थे, उन पर पाबंदी थी, उनका ब्लैकआउट था। आप कह रहे हैं कि उनको भी आज़ादी होनी चाहिए थी? जी, पाकिस्तान के अवाम बेहतरीन जज हैं कि कौन शख्स जो है वो उनके हक में बात कर रहा है, उनके खिलाफ बात कर रहा है, और ये सबक अगर हमने नहीं सीखा अभी भी तो हमें समझ आना चाहिए कि यही जो मैं दोबारा इसको फर्क पैरा में बयान कर देता हूं, अगर किसी शख्स को हमने मुस्तरद करना है, उसका बेहतरीन तरीका यह है कि साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात में पाकिस्तान के वोटर उसको मुस्तरद करें और कोई शख्स उसे मुस्तरद ना करे। सर, आप बैक करते हैं नवाज शरीफ साहब की कल की गुफ्तगू को, जिसमें उन्होंने
قومی سلامتی کے اداروں کو، ان کے سربراہ کو ہدف تنقید بنایا؟ نہیں، میں آپ سے اس بات پر سخت اختلاف کروں گا. کسی شخص پر تنقید، ادارے پر تنقید نہیں ہے، ورنہ وہ سب لوگ جو بطور وزیر اعظم نواز شریف پر تنقید کیا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے منتخب اداروں کی توہین کر رہے ہیں. تو ہمیں شخص کو اور ادارے کو علیحدہ علیحدہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر شخص کی جو اپنی حرکات ہیں ان کو، یا ان کے جو بھی اعمال ہیں ان کو علیحدہ رکھ کر وہ اس پورے ادارے کے اعمال نہیں ہے. اداروں کی ہماری نظر میں عزت ہے، توقیر ہے. اگر اس کے چند اشخاص ایسا کام کرتے ہیں ہمیں سیپریٹ کرنا پڑے گا. وہ جو انقلاب فرانس کے وقت جو لوئس 14 نے کہا تھا نا کہ جی آئی ایم دا اسٹیٹ، پاکستان میں نو ون از دا اسٹیٹ. سر ثبوت ہوں، شواہد ہوں، عدالتوں میں جائیں، بات کریں، مگر آج شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب الطاف حسین 2 بننے جا رہے ہیں. جی، محمد نواز شریف نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف، پاکستان کے اس کرۂ ارض پر ظہور ہونے کے خلاف بات نہیں کی جو کہ الطاف حسین صاحب نے کی تھی. وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے عوام کو یہ یقین دہانی کرا دینی ہے کہ اس ملک میں قائم ہونے والی حکومتیں عوام کی مرضی سے بنیں گی اور کسی جگہ سے نہیں. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، گفتگو آپ نے سنی. کل ایک اور اہم جلسہ ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا، اور یہ کراچی میں ہوگا، اور اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کہہ رہی ہے کہ یہ موجودہ حکومت کے خلاف ایک ریفرینڈم ہوگا. کیا واقعی اتنا اثردار جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور کیا تیاریاں اس کی، کیا مقاصد ہیں جو حاصل کر لیے جائیں گے؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بہت اہم دن ہوگا کل بھی کراچی کے لیے، اور کراچی سے پورے پاکستان کے لیے، کہ پی ڈی ایم کا یہاں پر ایک بڑا پاور شو جو پاکستان پیپلز پارٹی ہوسٹ کر رہی ہے، اس کی تیاریاں تقریباً مکمل کر لی گئی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ناصر حسین شاہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. سر کیا توقع کر رہے ہیں کل کے جلسے میں، کتنی عوام کو آپ ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، بہت بڑا جلسہ ہوگا، تاریخی جلسہ ہوگا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس میں شامل ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اپنے چیئرمین کی کال پر، اور خاص طور پر 18 اکتوبر جو ہے شہدائے کارساز کے دن، ہمیشہ ہر سال اس کو بنایا جاتا ہے. اور اس دفعہ پی ڈی ایم کی تمام جو اس میں شامل پارٹیز ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اس دن میں جلسہ کریں گے، اور اس دن کی یاد میں. تو آپ دیکھیں گے کہ جب اتنی پارٹیز ہوں گی تو بہت زیادہ اس میں کراؤڈ ہوگا. اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کووڈ سے بچنے کے لیے سب کو ماسک دیے جائیں. لاکھوں کی تعداد میں ماسک ہم کل پرووائڈ کریں گے، اور بھی کوشش کی جائے گی کہ احتیاطی تدابیر بھی رہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ کراچی کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں یہ جلسہ ہوگا انشاءاللہ. شاہ صاحب، کل کے جلسے میں تو کرونا ایس او پیز کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا، ماسک بھی نہیں تھے، لوگ آس پاس تھے، تو خطرہ تو موجود ہے. سب سے زیادہ تو بات آپ ہی نے کی تھی، مگر چلیں آپ کہہ رہی ہیں یقین دہانی کرا رہی ہیں تو بہتر انتظامات کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس جلسے کے ہوسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف میں یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ جناب کراچی میں ہم بھی اپنا پاور شو کریں گے، تو آپ ایسا پاور شو کریں گے کہ تحریک انصاف کو ہمت نہ ہو، یا تحریک انصاف پھر آئے گی اور آپ کے پاور شو کو بتا دے گی کہ جی بڑا نہیں تھا اور ہم نے زیادہ اچھا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو سلیکٹڈ 18 جو ہے نا، یہ کووڈ 19 سے زیادہ خطرناک ہے ملک کے لیے، عوام کے لیے. تو اس کے لیے تھوڑا بہت رسک لے بھی لیا جائے گا. لیکن ہم سب کو پرووائڈ کریں گے ماسک انشاءاللہ. اور پی ٹی آئی بہت شوق سے کرے یہاں پہ اپنا جلسہ، ہم انہیں مکمل طور پر ایکوموڈیٹ کریں گے. اس طرح نہیں کریں گے جس طرح انہوں نے پنجاب میں اس جلسے میں رکاوٹیں ڈالی. جلسے کو بین نہیں کریں گے جیسے لاک ڈاؤن کیا آپ نے؟ ان کا جلسہ زیادہ خطرناک ہے جلسہ، اور پھر کووڈ میں بالکل، تو اس کو لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے آپ کو. ہم انہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے گزارش کریں گے، اور ان کو بھی ماسک مہیا کریں گے اور سینیٹائزر بھی مہیا کریں گے اگر پی ٹی آئی والے یہاں جلسہ کریں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم کے اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی سوچے گی بھی نہیں جلسہ کرنے کی، اور یہ اس کا بہانہ بنائیں گے کہ جی ہم کووڈ کے لیے نہیں کر رہے. آج آپ نے دیکھ لیا ٹائیگر فورس میں کیا وہاں پہ رکھی گئی ایس او پیز پر عمل کیا گیا.
لیکن یہ جلسہ نہیں کریں گے. ان سے شرط لگا لیں یہ, کیونکہ اتنا کراؤڈ یہ لا ہی نہیں سکتے, آئے گا ہی نہیں, جتنی مرضی یہ حکومتی مشینری استعمال کر لیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. یہاں تو حکومت آپ کی ہے, وہ کیا حکومتی مشینری یہاں پہ استعمال کریں گے. شاہ صاحب, جو زبان استعمال ہوئی کل خاص طور پر نون لیگ کی قیادت کی جانب سے, ہوسٹ بھی نون لیگ ہی تھی اس جلسے کی, گجرانوالہ والی, آپ جو یہ جلسہ کر رہے ہوں گے, کیا آپ اس کو چاہیں گے کہ ایسی زبان استعمال ہو؟ بڑی تنقید ہو رہی ہے, لوگ پسند نہیں کر رہے کہ اپنے اداروں کی سربراہ پر نام لے کر اس طرح کی تنقید کی جائے, دشمن ملکوں کا ایجنڈا جو ہے اس کو پھیلایا جائے. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ ہر کوئی اپنا بیانیہ ہوتا ہے اس کا, ظاہر ہے ہم کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, نہ کوئی ہمیں کسی اور پارٹی کا ڈکٹیٹ کرے گا, لیکن احتیاط کرنی چاہیے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سب سے پہلے پاکستان ہے اور ہمارے ادارے انتہائی محترم ہیں اور ہمیں سب کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے کہ وہ کیا بات کرنی ہے انہوں نے یا نہیں کرنی, لیکن جو بھی وہ بات کریں, لیکن بہتر ہے کہ احتیاط کی جائے تو زیادہ مناسب رہے گا. شاہ صاحب, جلسوں سے حکومتیں نہیں جایا کرتی ہیں, آپ کو کیوں یقین ہے آپ کی پارٹی کو کہ یہ اتحاد جلسے کرے گا, ریلیاں نکالے گا؟ عمران خان صاحب نے بھی جلسے کیے, لاک ڈاؤن کی کال دی, پھر انہوں نے دھرنا دیا 126 دن کا, حکومت تو اس سے نہیں گئی. اس سے تو عوام کی پریشانیاں بڑھیں گی, کرونا پھیلے گا, پہلے سے جو معیشت تباہ ہے اور تباہ ہوگی, لوگ انویسٹ نہیں کریں گے, سیاسی عدم استحکام ہوگا. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ این آر او مانگ رہے ہیں, اسی وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ملک میں اشیاء صرف جو ہے وہ سستی کر دیں, لوگوں کے لیے آٹا سستا کر دیں, دال سستی کر دیں, تیل سستی کر دیں, سبزی سستی کر دیں, دیگر جو چیزیں انہوں نے ایک دم بڑھا دی ہیں ان کو بہتر کر دیں, تو یہ مومنٹم خود ہی ختم ہو جائے گی. اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں دال خریدنی ہے, جو چیخ رہا ہے, جو آٹے کی بات کر رہا ہے, کیا اس کو این آر او چاہیے؟ اور یہ این آر او ان سے مانگا کس نے؟ یہ صرف ان کا بیانیہ ہے. این آر او انہوں نے اپنے لوگوں کو تو دے دیا ہے نا, ایمنسٹی اسکیمیں دے دیں, جب ضرورت کی تو آرڈیننس نکال دیا نیب کا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, یہ کس منہ سے اس طرح کی پہلے سے معیشت تباہ ہے, عوام پریشان ہیں, سیاسی عدم استحکام ہے, جلسوں سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا, حکومت کے لیے پریشانی ہوگی, عوام کے لیے پریشانی بڑھے گی, حکومت جاتی تو نہیں ہے کہیں سے. دیکھیں, عوام کی پریشانی ختم ہوگی جیسے ہی یہ حکومت جائے گی, اور یہ حکومت جو ہے یہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے گی. یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے, کوئی 2-3 ووٹ ادھر ادھر سے جو بھی ان کے اتحادی ان کو چھوڑ گئے ہیں, مینگل صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں ہم کہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. اسی طرح اور بھی بہت سارے, میں کبھی ان کو اپنے اصول یاد آ جائیں اور وہ ان سے لا تعلقی کریں. ان کے اپنے لوگوں کا کبھی آپ دیکھ لیں نا, مختلف میڈیا پہ ان کے بیانات آتے ہیں. یعنی شاہ صاحب, اگر وہ پارلیمنٹ میں اپنے نمبرز کھو دیں تو ڈیفنیٹلی تبدیلی آ سکتی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ آپ لوگ جو سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, اس کا کیا فرق کیا پڑے گا اس کا؟ دیکھیں, جو لوگ ان کے ساتھ ہیں نا, جو ان کے اتحادی ہیں, ان کے اوپر بھی تو یہ پریشر پڑے گا ان کے لوگوں کا کہ بھائی یہ جو نااہل حکومت ہے, یہ جو سلیکٹڈ حکومت ہے جس نے معیشت کا حال برا کر دیا, آج آدمی کا جو جینا ہے وہ مشکل ہو گیا ہے, کم از کم وہ تو ان کو چھوڑیں گے نا. جب وہ ان کو چھوڑیں گے تو ظاہر ہے ان کی ویسے ہی 2-3 سیٹوں کی بات ہے, یہ چلے جائیں گے. بلکہ میں آپ کو عرض کروں مسعود بھائی کہ یہ نہ ہو کہ پرائم منسٹر صاحب خود استعفوں کی تحلیل کا لکھ دیں, اور یہ اشارہ ایک دفعہ شیخ رشید صاحب دے بھی چکے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب ناصر حسین شاہ صاحب, اہم رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور کل کے جلسے کے حوالے سے بتا رہے تھے. یقینی طور پر سندھ حکومت میں ہے پیپلز پارٹی, تو جلسہ بہت آرگنائز ہو سکتا ہے, جس کی توقع بھی کی جا رہی ہے. 4 بجے سے 9 بجے تک کا ٹائم بتایا ہے کہ 4 بجے شروع ہوگا اور 9 بجے ختم ہوگا. دیکھتے ہیں کہ کل کیا میسج آتا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد اور ایک اہم معاملہ کہ ساری دنیا تو پولیو کو شکست دے کر نکل چکی ہے, لیکن پاکستان ابھی بھی اس بھور میں پھنسا ہوا ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں طویل ترین پولیو کے انسداد کی مہم چلائی گئی, لیکن پولیو کا خاتمہ نہیں ہو سکا. کتنا ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں, اور جو ابہام آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں ان کو ختم ہونا بہت ضروری اس لیے بھی ہے کہ اگر آپ اس میں کسی قسم کی جھجک محسوس کرتے ہیں
تو پھر پاکستان کبھی پولیو فری نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر سلیم پریانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ہر پاکستانی اپنے بچوں کو پولیو کی انسداد پولیو کے قطرے پلائے, اور اگر نہیں پلاتے تو پھر پولیو تو ختم نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں سے. اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس بہت اہم موضوع کے لیے مدعو کیا. دوسرا یہ کہ نہ صرف آپ کا بلکہ تمام ٹی وی چینلز جو کہ اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں, اور اس وقت جو کیمپین چل رہی ہے اس کا جو سلوگن بھی ہے وہ یہ 2 بوند پاکستان کی خاطر, اور میں اس کے ساتھ تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ 2 قط بار بار ہر بار. اب جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کیوں خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا, تو میرے اس سلوگن میں جو ہے 2 قطرے بار بار ہر بار, ہم جو ہے اس وقت عوام خاص طور پہ شش و پنج میں ہے کہ اتنی مرتبہ کیوں پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں. تو اس کا مین وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے, اس لیے اس کو بار بار پلایا جا رہا ہے. بار بار پلانے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ قطرے پلائے جائیں گے بچے کو ہر مہم میں, اتنی اس کی قوت مدافعت بڑھے گی, اور اتنا اس کو فائدہ نہ صرف اس کو بلکہ اس کی کمیونٹی میں اور پورے ملک کو فائدہ ہوگا. اس وقت صرف پاکستان اور افغانستان 2 ممالک ایسے ہیں جہاں پولیو خاتمہ مکمل طور پہ نہیں ہو سکا ہے. ٹھیک, تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا, مگر لوگوں کے درمیان کیا ابہام ہے, کیا ان کے درمیان ایسی جھجک موجود ہے کہ وہ یہ قطرے نہیں پلاتے, یا ہماری پہنچ نہیں ہے تمام علاقوں تک؟ معاملہ کیا ہے, یا پہنچتے پہنچتے ویکسین کی وہ کوالٹی نہیں رہتی؟ ایشو کیا ہے کہ یہ مرض ختم نہیں ہو رہا؟ اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے اس چیز کو عوام میں اجاگر نہیں کیا گیا تھا پہلے. اب جو ہے اس کو اچھی طریقے سے اجاگر کیا جا رہا ہے, نہ صرف میڈیا کے ذریعے, پرنٹ میڈیا, ٹیلی ویژن, ریڈیو, ہر اس چینل کے ذریعے. اچھا, دوسرا جو مسئلہ یہ ہے کہ جن خاص طور پہ شہروں میں یہ تاثر ہے کہ اگر ہم نے روٹین جو ہم ٹیکے لگواتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس, یا حفاظتی جو مراکز ٹیکوں کے مراکز ہیں وہاں سے, وہ کافی ہیں. ایسا نہیں ہے, کیونکہ جو قوت مدافعت بنانے کی صلاحیت ہر انسان کی اپنی الگ الگ ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں جو بچوں میں جو ہے نشو و نما کا تناسب بھی بہت برا ہے, یعنی کہ ان کی جو ہیلتھ ہے وہ اس حساب سے نہیں ہے. تو بہت سارے بچے جسے سوکھے کے مرض والے بچے ہیں جن میں قوت مدافعت پہلے ہی کم ہے, ان کو اگر ہم قطرے پلاتے ہیں تو ان کو وہ ڈیولپ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے, اس لیے یہ قطرے بار بار پلائے جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو یہ قطرے پلانے سے اجتناب کرتے ہیں, ان کو بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ یہ قطرے نہیں پلائیں گے تو آپ کے بچے پولیو سے نہیں بچ سکتے, ان کو ہمیشہ خطرہ لاحق ہوگا, اور یہ بہت ضروری ہے. ڈیفینیٹلی, اور یہ کام نہ صرف میڈیا کا ہے بلکہ جو ڈاکٹر ہیں ان کا بھی ہے, یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے کلینک میں آئے تو صرف 1 سیکنڈ کا ایک سوال ہے کہ اگر بچے کو کوئی لے کر آتا ہے کہ آپ نے اس کو حفاظتی ٹیکے لگوائے, کیا آپ نے اس مہم میں 2 قطرے پلائے؟ ٹھیک ہے, اگر نہیں پلائے تو کیوں نہیں پلائے, تاکہ وہیں پر ہی ڈاکٹر اس کو ایڈریس کر دے گا ان کے مشکلات کو. تو پھر ہو سکتا ہے کہ سب لوگ ٹی وی نہ دیکھ رہے ہوں, ہو سکتا ہے کہ سب لوگ یہ چینل نہ دیکھتے ہوں جس پہ جو اس کی آگاہی کے مہم چلی جا رہی ہے, لیکن کسی نہ کسی وقت وہ بچہ بیمار ہوتا ہے یا کسی بھی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, تو میرے خیال میں ہم ڈاکٹروں کا بھی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک سوال پوچھنا ہے کہ ٹیکے لگیں یا نہیں لگے, بس. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر سلیم پریانی صاحب, سابق جنرل سیکرٹری پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن, ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو سنی. بہت ضروری ہے کہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. اس پر فتوے موجود ہیں علماء اکرام کے, اس پر ہر طبقہ فکر کی رائے موجود ہے کہ یہ بالکل جائز ہیں, ان میں کوئی غلط چیز نہیں ہے, یہ صرف آپ کے فائدے کے لیے, ملک کے فائدے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.